لیکن آگے اللہ نے فرمایا کہ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، میرے پیغمبر اگر آپ ذرہ بر مسئلے کے لحاظ سے ان کی طرف آپ نے جھکاؤ اختیار کی، مسئلے میں ذرا کمپرومائز کی، تو لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، تجھے بھی میرے پیغمبر دگنی سزا دوں گا۔ یہ سنایا ہمیں جا رہا ہے، پیغمبر سے تو اس بات کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہمیں سنایا جا رہا ہے کہ مسئلے میں کوئی کمی نہ ہو، وہ کھول کھول کے بیان کرے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ایک روایت ہے اور صحیح روایت ہے، فرمایا قال سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس ہم الذین ہاجروا مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الی المدینہ۔ یہ کنتم خیر امت سے مراد وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ، جنہوں نے مکہ سے مدینہ آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے مراد اصل مصداق کون ہے؟ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ مدینہ ہجرت کی ہے۔ وقال جویبر، اور جویبر کہتا ہے ہم اصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں، خاصتاً، یعنی اس آیت کے مصداق خاص طور پہ اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم بھلے ہی اپنے آپ پہ فٹ کرتے جائیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، ٹھیک ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں اس سے خاص طور پہ صحابہ کرام مراد ہیں۔ اور یہ آیت صرف یہ نہیں، قرآن میں اس قسم کی بہت ساری آیات ہیں جس کے مراد، جس کے مصداق خاص طور پہ صحابہ ہیں۔ مثلا اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، البتہ تحقیق اللہ نے تمہاری مدد امداد کی ہے، بے بدر، بدر کی جنگ بدر میں، بدر کی لڑائی میں اللہ نے تمہاری مدد کی ہے۔ تو علماء مفسرین فرماتے ہیں یا لقد نصرکم سے مراد خالصتاً بدرین صحابہ کرام مراد ہے، ٹھیک ہے نا، کم ہے نا، کم۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اسی طرح کنتم، ٹھیک ہے، یہ کنتم جا، تو یہاں پر بھی کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے چنے گئے ہو، جو لوگوں کے لیے خاص کر دیے گئے ہو، ٹھیک ہے نا۔ اس سے مراد صحابہ کرام ہیں، وہ فرماتے ہیں ہم اصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاصتاً، یعنی الذین، وہ لوگ امر اللہ المسلمین بطاعتہم، کہ اللہ نے مسلمانوں کو ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ان کی طرح ایمان لے کے ان کے نقش قدم پہ چلو، ٹھیک ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وَرَوَى عَنْ عمر بن الخطاب، اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، قال، یہ روایت کرتے ہیں، قال کنتم خیر امت، فاروق اعظم فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تکون لأولنا ولا تکون لآخرنا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں یہ ہمارے اولین کے لیے، آخرین کے لیے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ آج کل کے لوگ اس کی مصداق ہے ہی نہیں ہوگے، ٹھیک ہے نا، یہ تو ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس لیے فرمایا تکون لأولنا ولا تکون لآخرنا، والصحیح ان هذه الآیہ
عامة في جميع الأمة في كل قرن وخير قرونهم الذين بعث فيهم رسول اللہ. اور بہترین زمانہ وہ ہے جن لوگوں کے درمیان اللہ کے رسول آئے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد آنے والے، پھر اس کے بعد آنے والے. ٹھیک ہے نا؟ بہترین کن کو کہا گیا؟ ٹھیک ہے، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد. اب سمجھیے بات کو ذرا. مفسرین کا جمع غفیر مجمع، یعنی زیادہ تر مفسرین فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس کا مراد صرف اور صرف صحابہ کرام ہیں. صرف اور صرف کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں. اور قرآن کا مدلول فقط صحابہ ہیں. مدلول قرآن جو ہے اصل، اس سے مراد کیا ہے؟ صحابہ کرام ہیں. ہاں اگر آگے ہم یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ ایک ضابطے کے تحت کہتے ہیں کہ بھئی آج کل کے لوگ جو ہے جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے، اگر آج ہم یہ کہتے ہیں تو وہ اس ضابطے کے تحت کہتے ہیں کہ بالاسالت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بالاسالہ اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں، اور بالتبع متبع صحابہ ہیں. بالتبع بالاسالہ سے صرف صحابہ ہیں، اور بالتبع یعنی متبع صحابہ، جو بھی بندہ ان کے نقش قدم پہ چلتا ہے وہ کنتم خیر امت اخرجت للناس کے تحت آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ گنجائش ہے تھوڑی سی، ٹھیک ہے نا، رعایت ہے. ورنہ قرآن کا مدلول فقط صحابہ ہے. یہ تھوڑی سی وہ جو ہے نا اس میں نرمی ہے. تو اگر بالاسالہ ہوں، یعنی بالاسالہ اگر صرف صحابہ کرام ہوں، تو پھر بھی وہ صوفی اس سے باہر نکل گئے ہیں جو ہر دیگ کے چمچے ہوتے ہیں. میرا نشانہ کسی جانب نہیں، یہ نہ ہو کہ آپ، لیکن جو ہر دیگ کے چمچے ہیں، حضرت جی بھی ٹھیک ہے، فلاں بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو بھی کچھ نہ کہے چونکہ ہم نے جوڑ پیدا کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ جوڑ نہیں ہے میرا بھائی، یہ توڑ ہے سب سے بڑا. ٹھیک ہے، اگر بالاسالہ صحابہ کرام اس سے مراد ہے تو وہ صوفی اس سے بھی نکل گئے. ٹھیک ہے، اور اگر بالتبع متبع صحابہ کرام ہیں تو تب بھی وہ صوفی اس سے نکل گیا ہے. کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو دین ہے تو وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. جو اس کا دین ہے وہ صحابہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. جو آج اس نے دین کا کباڑا کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا، دین کو ہجڑا بنا دیا ہے، تو یہ صحابہ کے تصور میں بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا، یہ دین ہے. ٹھیک ہے، جو ان میں دین ہے وہ دین محمدی نہیں ہے، اور جو دین محمدی ہے وہ ان کے اندر نہیں ہے. یہ بات سمجھا کرے. اس لیے فرمایا کہ اگر بالاسالہ ہوں پھر بھی یہ نکل گئے، ہم بالتبع ہوں صحابہ کے متبع بن کروں پھر بھی یہ باہر ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ پیغمبر کا نصاب اور صحابہ کرام کا دین جو تھا وہ صرف اور صرف دو چیزیں تھیں، قرآن سنت اور جہاد فی سبیل اللہ. قرآن سنت اور قتال فی سبیل اللہ. اور پیغمبر کا نصاب صرف اور صرف قرآن مجید. بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے پیغمبر تبلیغ کر دے ما انزل الیک، جو تیری طرف نازل ہوا ہے میرے رب کا، تیرے رب کی طرف سے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو سمجھیے کہ آپ نے میرا پیغام نہیں پہنچایا ہے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا میرے پیغمبر تو پھر سمجھیے کہ آپ نے میرا پیغام نہیں پہنچایا. اس لیے فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، یعنی امتوں میں سب سے بہترین امت تمہیں کہا گیا ہے. اخرجت للناس، جو لوگوں کی بھلائی کے لیے چنے گئے ہو. آگے فرمایا تأمرون بالمعروف، یہ امر ہے. اور میرے کورسیاں والوں، میرے نوجوان دوستو، امر یہ نہیں ہے کہ حضرت جی، جناب جی، اور میرے بھائی جی، حضرت جی والا اور حضرت والا مسجد تشریف لے آئیے،
یہ امر نہیں ہے منتیں کرنے، اور منت کو امر نہیں کہا جاتا ہے، انہوں نے عرض کا نام امر رکھ دیا ہے۔ یہ تو عرض ہے، ٹھیک ہے نا، منت ہے جی مسجد آ جاؤ نماز پڑھنے کے لیے، ہاں یہ امر نہیں۔ امر تو کیا ہے؟ قول قائل لغیرہ علی سبیل الاستغلال، کہ اے ملا بےایمانہ بےایمانی چھوڑ دے سیدھا ہو جا، یہ امر ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے والنہی عن المنکر وتنہون عن المنکر کا ہے۔ تو میرے کورسیاں کے بزرگوں اور نوجوانوں، نہیں ہرگز یہ نہیں ہے کہ میرے دوستوں اور بزرگوں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، یہ کبھی بھی نہیں عن المنکر قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں نہیں ہے، نہیں عن المنکر یہ ہے کہ ڈنڈا اٹھا کے یضربون علی وجوہہم وادبارہم، ہاں ان کے، ٹھیک ہے نا، یہ امر، یہ امر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو آج کل ہم نے سمجھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ان لوگوں نے خدا کی قسم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بے عزتی کر دی ہے، یہ بے عزتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ صحابہ کرام کی جگہ خود کو رکھا ہے، تو خدا کے لیے یہ آیت جو ہے ایسے لوگوں سے دور نہ کا کریں، کیونکہ تأمرون بالمعروف تبھی ہوگا اور نہی عن المنکر تبھی ہوگا جب اقامت التوحید ہوگی، اور اقامت توحید ان کے خیالات میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ تو مشرکین کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، ان کے پیچھے نمازیں، ان کے ساتھ جڑے، ٹھیک ہے نا، اہل توحید کے ساتھ دشمنی، درس قرآن کی دشمنی، ٹھیک ہے نا، ایسے نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں توحید کا بیان کرنا چاہیے، اقامتی توحید کی کوشش کرنی چاہیے، اور بدعات کا رد کرنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ بدعات میں شامل ہو جاؤ، ہر بدعت میں شامل ہو، ٹھیک ہے نا، اور ہاں کو ہم تو جوڑ پیدا کرتے ہیں، یہ تو توڑ ہے دینی لحاظ سے، ٹھیک ہے، قرآن و سنت سے بڑا جوڑ کس چیز سے آئے گا؟ اور خدا کی قسم بدعات کا بندہ رد کرے نا مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اویس قرنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر لم یدع للمرء صدیقا، یہ امر بالمعروف حقیقی معنوں میں اور حقیقی معنوں میں نہی عن المنکر جب بندہ کرتا ہے، اس بندے کے روئے زمین پر کوئی دوست نہیں رہتا، کوئی دوست نہیں رہتا، وہ اکیلا تنہا ہو جاتا ہے، یہ شریعت ہے، یہ مسئلہ ہی ایسا ہے کہ یہ بندے کو اکیلا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہم جوڑ کی کوشش میں لگے ہوئے، ٹھیک ہے نا، دین کو کباڑا کر کے۔ اس لیے فرمایا کہ جب بندہ نہی عن المنکر کرتا ہے، امر بالمعروف کرتا ہے صحیح معنوں میں، تو اس کا کوئی دوست نہیں رہتا، یہ نہیں کہ ہر بندہ مشرک بھی کہے کہ ای جی سختی کر دن پہ یہ نرم ترین لوگ ہیں۔ یہ ہمارے استاد کے پاس شاگرد آیا، کہتے ہیں شیخ صاحب کے پاس، یہ فلاں علاقے میں کام کرتا ہوں، استاد نے کہا لوگ کیا کیسے ہیں؟ کہتے سب میرے ساتھ ہے۔ استاد کہتے مسئلہ بیان کر، پھر تو نے مسئلہ چھپایا ہوا ہے۔ 2 ہفتے تو بعد پھر فون مارے آنے، استاد جی انہیں کٹ سٹیا جی، وہ جو مسئلہ بیان کیتا تھا انہیں آ کے جاؤ جی دفع ہو، ٹھیک ہے، مسئلہ بیان کر، پھر لوگ نہیں ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہے، پیغمبر کے ساتھ نہیں تھے تو آپ کس باغ کی مولی ہے؟ اس لیے فرمایا راہ وفا میں برس ہر سو کانٹے، شاعر کیا کہتا ہے؟ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، لیکن پھر بھی اس پر چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم، ٹھیک ہے، اس پر چلنے والے پچھتائے نہیں ہے، وہ خوش ہی رہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شاعر کہتا ہے وہ 2 باتیں اگر ہماری سن لیں تو ہم 100 گالیاں سن لیں، ہمیں مطلب سے مطلب ہے، وہ جو چاہے ہمیں کہہ لے، وہ ہم 2 باتیں صرف سن لیں، ٹھیک ہے نا، وہ 100 گالیاں دے دیں ہم سننے کو تیار ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمیں مطلب سے مطلب ہے، ٹھیک ہے نا۔ عرفی تو میں اندیش زیغو غائے رقیباں،
رقیبوں کے بھونکنے کی پرواہ نہ کیا کرو، کیونکہ آگے شاعر کہتا ہے آواز سگا کم نہ کند رس کے گدارا، کتے بھونکتے رہتے ہیں اور گدھا اپنا خیر لے جاتا ہے۔ سوال یہ اپنا خیر لے ہی جاتا ہے، کتے تو بھونکتے رہتے ہیں، ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، ولو آمن اہل الکتاب، اور اگر یہ اہل کتاب بھی ایمان لے آئے، لکان خیر لہم، ان کے لیے بہت بہتر ہے، منہم المؤمنون، یہ ان میں سے مومن بھی ہے، اہل کتاب یہودیوں میں سے مومن بھی ہے، اور وہ مومن کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جماعت والے، ان کے ساتھی جتنے بھی تھے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اسلام ظاہر کروں گا، لیکن پہلے یہودیوں سے میرے بارے میں سوال کریں کہ یہ میرا کیا مقام ہے ان کے ہاں، کیونکہ جو انہیں پتہ چلے گا یہ آسمان سے زمین پہ دڑام گرا دیتے ہیں۔ پھر یہ نہیں بتائیں، پہلے آپ پوچھ لیں کہ یہ میرا مقام کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے یہودیوں، اہل کتاب یہ عبداللہ ابن سلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ کہنے لگے سیدنا و ابن سیدنا، یہ ہمارا سردار ہے اور یہ بیٹا بھی ہمارے سردار جی کا ہے۔ یہ تو ہمارا حضرت اعلیٰ حضرت ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو ہمارے سر کا تاج ہے، اور اس کا باپ بھی ہمارے سر کا تاج تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر یہ اسلام قبول کریں تو پھر کیا کرو گے؟ کہنے لگے اگر یہ اسلام قبول کریں تو ہم بھی بیک زبانوں کے اسلام قبول کر جائیں گے، ہم سارے اسلام قبول کر لیں۔ تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے او میرے ساتھیوں، یہ قرآن ہے، یہ تورات ہے، اس میں دیکھیے یہ نبی آخر زمان کی پیشن گوئیاں ہیں، یہ آپ کے چہرہ انور کا ذکر ہو رہا ہے، یہ آپ کی زلف مبارک کا ذکر ہو رہا ہے، یہ آپ کے وجود کا ذکر ہو رہا ہے، تو میں تو مسلمان ہو گیا، ایمان قبول کر لیا ہے، اب تمہارا کیا ارادہ ہے، کیا کہتے ہو؟ فوراً کہنے لگے شر و ابن شر، یہ خود بھی شریر ہے، اس کا باپ بھی شریر تھا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو اس لیے فرمایا منہم المؤمنون، ان میں مومن بھی ہیں، لیکن وہ اکثرهم الفاسقون، اکثر ان میں سے فاسق گنہگار ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔